قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ نبی صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نبی پوری انسانیت کے ہیں۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ پوری انسان کے علاوہ روئے زمین کی تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری انسانیت کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے سب لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف مسلمانوں کا نبی، میں صرف مسلمانوں کا رسول، میں صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، میں صرف مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میری بعثت انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے سب انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، پورے عالم کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مدنی زندگی ہے، مکی زندگی ہے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ ایسے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو پہلو ہے، ایک بعثت سے پہلے کی زندگی، نبی مبعوث بنائے جانے سے پہلے کی زندگی، ایک نبوت والی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت والی زندگی ہے وہ 23 سالہ دور نبوت ہے۔ 23 سالہ دور نبوت کی زندگی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنا کر اللہ رب العالمین نے متعین کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی جو زندگی ہے وہ مکہ مکرمہ کی ابتدائی زندگی ہے، اور مدینہ منورہ کی زندگی ہے وہ زندگی الگ زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر پر نظر رکھنے والے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے تشریف لانے سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی تیاریاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکانات پہ ٹھہرانے کی، مہمان نوازی کی ذمہ داری انصار مدینہ نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے ایک حج کے موقع پر اس زمانے میں مدینہ منورہ سے چند قافلے گئے تھے مدینہ مکہ مکرمہ کو حج کے لیے، اس میں مشرکین مکہ بھی تھے اور بعض وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ وہ صحابہ بھی جب ایمان قبول کرنے کے بعد مشرکین مدینہ کے ساتھ وہ لوگ مکہ مکرمہ کو حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کی متعین کر دیا، اور رات کی تاریکی میں چونکہ اس وقت تک اسلام کا بھی غلبہ نہیں ہوا تھا، اسلام کی اعلانیہ تبلیغ نہیں کی جا رہی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائی میں ان سے ملاقات کے لیے منصوبہ بنایا، ان کو وقت دیا اور ایک جگہ متعین کر دی کہ وہاں پر آ کر ملاقات کریں گے۔ تو انصار مدینہ جو اس وقت تک کچھ چند لوگ ایمان قبول کیے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے متعینہ وقت پر اپنے چند لوگوں کو ساتھ میں لے کر، مختلف روایتوں کے اعتبار سے کسی روایت میں تذکرہ ملتا ہے کہ 75 وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ 73 تھے، اس میں 2 خواتین تھیں، بعض روایتوں میں 70 کی روایتیں ملتی ہے۔ بہرحال ان میں
بعض اشخاص وہ بھی تھے جنہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کو ساتھ میں لے کر آئے اور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس بھی ساتھ میں تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں سے ملاقات کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ دیکھو میرا بھتیجا اس وقت مکہ مکرمہ میں محفوظ ہے، کوئی جان کا خطرہ اس کو نہیں ہے، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں محفوظ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ان کی جان کی، ان کی زندگی کے ہم محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگ مدینہ منورہ بلانا چاہتے ہو تو یاد رکھو ہم پر یہ بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر تم انہیں لے جانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے پاس عہد و پیمان ہونا چاہیے، تم ان کی ذمہ داری کو سنبھالنے کا عزم صمیم تمہیں کرنا چاہیے اور پکا ارادہ تمہیں کرنا چاہیے کہ ان کی حفاظت میں کسی قسم کی تمہارے پاس کوئی قسم نہ چھوڑو، تم پوری مکمل حفاظت کی ذمہ داری تم لے لو، تب کہیں تم اپنے بھتیجے کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ ان سے عہد و پیمان ہوا، معاہدہ ہوا، ان لوگوں نے صاف فرمایا آج تک کسی کے ساتھ ہم نے ایسا پکا عہد و پیمان نہیں کیا جتنا عہد و پکا پیمان ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، اس وقت جو عہد و پیمان کیا تھا، عزم صمیم کیا، اور فرمایا کہ اور اگر صورت ہو سکتی ہے جس سے آپ کو یقین ہو تو ہم وہ عہد و پیمان بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اطمینان رکھیے ہم اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کے حرف آنے نہیں دیں گے، کسی قسم کے حملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس عہد و پیمان، اس تمانیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تیار ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقفہ گزرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ہجرت کی اجازت دی، ہجرت کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔